अस्सलाम वालेकुम जी। अब अगरचे इमरान खान साहब का जलसा ख़त्म हुए 2 से 3 रोज़ हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी उसका जो है डिस्कशन जो है, उस पर बहस जो है वो नीचे नहीं जा पा रही। अगरचे उसके अगले रोज़ वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसकी मीटिंग भी हो गई और उस मीटिंग का अहवाल भी आ गया, जो हम अलग से एक व्लॉग में आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। लेकिन वो होता है ना, जैसे मेले के बाद जो गंद बच जाता है, तो लगता है इस जलसे के बाद का गंद भी जो है वो अपनी जगह के ऊपर है और वो लोग जो हैं वो उसको भूलने नहीं दे रहे। और उसके अंदर जो है, जो लोग आए या लाए गए, जितने के भी आए और वो जो लाए गए, उन लोगों के यहाँ जो है वो एक लड़ाई हुई है और एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर मार्केट हो रही है। हमने वो वीडियो ली और उसका थोड़ा सा एनालिसिस किया तो पता चला कि ये वीडियो तो वाकई उसी जलसे की है। हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं और आपने उसको गौर से यूं भी देखना है कि एक लेवल पे जाके जब वो मीर जाफर की और मीर सादक की कहानियां सुना रहे हैं, उसके दरमियान वो वक्फा लेते हैं। और वक्फा इस वजह से लेते हैं कि ये स्टेज के पिछली तरफ जो लड़ाई हो रही थी, इस लड़ाई के नतीजे में कुछ खाली बोतलें जो हैं वो जनाब महात्मा की तरफ भी उछाली गईं और उन बोतलों के नतीजे के अंदर उनको अपनी तकरीर के अंदर वक्फा लेना पड़ गया। और फिर उन्होंने कहा कि ये ठीक हो जाएगा, मतलब ये छोड़े, ये ठीक हो जाता है। बस इस तरह की कोई बात वो करते हैं और फिर वो आगे चल पड़ते हैं। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। अंग्रेजों के साथ मिलकर मुसलमानों की हुकूमत, सिराजुद्दौला की हुकूमत कराई जाती मफादात के लिए, और मीर सादिक ने था निजाम हैदराबाद के साथ मिलकर, अंग्रेजों के साथ मिलकर टीपू सुल्तान को उन्होंने हरवाया। यहां भी मीर सादिक और मीर जाफर पे अच्छा सुना जरा, हो जाएगा ठीक। तो ये साजिश बाहर से हुई, अंदर मीर जाफर और मीर सादिक बैठे थे। जी, आपने वीडियो मुलाहिजा की है। ये बुनियादी तौर पे जो हमें वीडियो ये कह के पहुंचाई गई है वहां से किसी की तरफ से कि ये वो लोग थे जो कह रहे थे कि जी हमें यहाँ से शहर से लाया गया था 2500 रुपया बंदा कह के, और अब जलसा जो है वो खात्मे की तरफ बढ़ा। यानी कि इमरान खान की तकरीर का मतलब है कि जलसा खात्मे की तरफ बढ़ रहा है और वो खात्मे की तरफ बढ़ रहा है और हमें इंतज़ामिया की तरफ से कोई जो है वो पैसों का कोई नहीं है। और इन्होंने हमसे वादा किया था कि यहाँ पे आपको हम खाना और पीना भी देंगे, लेकिन दोनों में से कोई चीज़ नहीं दी। ना सिर्फ वो नहीं दी बल्कि वो जो ओरिजिनल अमाउंट थी वो भी वो नहीं दे रहे या देना चाह रहे। तो इसके ऊपर झगड़ा हुआ था और जो लोग थे उनका ख्याल था, जो किराए पे लाए गए थे, उनका ख्याल था कि हम ऊपर जाके जो हमें लेके आए हैं और वो ज़ाहिर है कि ऊपर बैठे होंगे स्टेज के, हम जाके उनसे बात करेंगे, भाई ने देव ना जी करानू ही जाना हूँ। तो उसके ऊपर वो जो स्टेज के ऊपर जो इंतज़ामिया रखी हुई थी उन्होंने नहीं चढ़ने दिया, जिसकी वजह से उनके दरमियान हाथापाई हुई, खींचातानी हुई, नतीजे के ऊपर डांगें चल गई। ऊपर वाले के हाथ में एक फटा आया छोटा सा, इतना चौड़ा, उसने वो दे मारा। और आपने अगर मुलाहिजा किया हो तो इस धेंगा मुश्ती के अंदर ट्रक का अगला हिस्सा भी पिचक गया। तो बड़ा खूनरेज किस्म का मार्का था दोनों तरफ से फ्री कैन के दरमियान, जिसके दौरान अंडों, डंडों, घूंसों और फटों का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ। हो जाता है कभी न कभी। मतलब देखिए, ये जो आपको एक फॉलोइंग क्लिप दिखाना चाह रहे हैं, इस तरह के वाकयात तो अमूमन होते हैं और ज़्यादातर यहाँ पे क्राउड आता ही इस तरह के वाकयात देखने के लिए है। तो आप ये क्लिप मुलाहिजा कर लीजिए। ये अल्लाह, मुझे शक ये पड़ता है कि पुराना क्लिप है, लेकिन है पीटीआई के जलसे का ही। लेकिन ये देख लीजिए।
سب آپ جانتے ہیں ساتھ بیٹھے ہیں. اچھا عثمان ڈار صاحب کا تعلق سیالکوٹ سے ہے, آپ سب جانتے ہیں. ساتھ مراد لیکن کے دسوں کا. اب آپ دیکھ لیجئے مطلب کہ کس نسل کے اور گندی نسل کے لوگ جو ہیں وہ کس بہانے سے اس خاتون کو جو ہے وہ ٹچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو مجھے حیرت ہوئی ہے کہ وہ خاتون ان تمام مشکل راستوں سے اور مشکل طریقوں سے گزر کے جب وہ باقی خواتین کے ساتھ آگے بیٹھتی ہے تو ان میں جو ہے وہ خواتین جو ہیں اس کے لیے کوئی ہمدردی کا اظہار نہیں کر رہی. وہ بڑے سکون کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں جیسے کہ یہ کوئی روٹین کی بات تھی, جیسے کہ یہ نارمل طریقے سے ہوا ہے, اور وہ وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں. یہ والے جو ہے نا جی یہ نارمل سینز ہیں جو پی ٹی آئی کے جلسوں کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں یا نظر آئیں گے اگر آپ دیکھیں تو. پہلے میڈیا کو یہ حکم ہوا کرتا تھا کہ اس طرح کی چیزیں مت دکھائیے, صرف وہ خواتین کا پویلین آپ نے دکھانا ہے. اور پشاور میں بھی یہ ویسے خالی رہا تھا اگر آپ کو یاد ہو, اور وہی خالی کرسیاں دکھا کے تو لوگوں نے کہا تھا کہ پشاور کا جلسہ فلاپ ہے. وہ ایک پورا جو سیگمنٹ بنایا تھا انہوں نے اس کا وہ والا حصہ جس میں خواتین نے بیٹھنا تھا وہ خالی رہی تھی. لیکن یہ کہیں پہ بھی کوئی جلسہ ہو وہاں پہ پی ٹی آئی کے جلسے کے اندر خواتین بچیوں کے ساتھ یہ والا نہ ہو, یہ ممکن نہیں. یہ ہوتا ہے جی ہر جگہ پہ, یہ ان کا ٹریڈ مارک ہے, یہ ان کا نشان ہے, یہ ہوا. لیکن سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ وہ فیملیز جو ہیں جو اس طرح کی بچیوں کو بھیجتی ہیں یا لے کے جاتی ہیں تو کیا انہیں ایک طرح سے سبق نہیں آتا؟ دیکھیں جس طرح ان کے ذہن مسموم کر دیے گئے ہیں, جس طرح میڈیا وار کے ذریعے ان کو زومبیز بنا دیا گیا ہے, اس کے بعد کچھ بھی ممکن ہے. مطلب ہمارے دوست ہیں وہ کہہ رہے تھے اس دن بڑی خوفناک بات کہ اگر کوئی نازیبا ویڈیو آ گئی جناب عمران خان صاحب کی تو یوتھیوں نے اپنی اس طرح کی نازیبا ویڈیوز بنا کے تو وہ پوسٹ کر کے کہنا لے اے کڈی وڈی گل. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہی بات جو تھی وہ ہم نے ایک یوتھیے سے عرض کی. انہوں نے کہا جی اب یہ ویڈیو سب ارریلیونٹ ہو چکی ہوئی ہیں, یہ میٹر نہیں کرتی. ویڈیو آئے, ایک آئے, 1000 آئے, 10,000 آئے عمران خان کی, ہمیں پتہ ہے اس نے سٹینڈ لے لیا امریکہ کے خلاف اور امریکہ نے تو یہ سازشیں کرنی ہے تو لہذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ریلیونسی ہے نہیں جی ان کے ہاں اس طرح کی کسی چیز کی. وہ ایک مخصوص مینٹل فرینزی کے اندر چلے گئے ہوئے ہیں اور وہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ہی کمال کا کام کر رہا ہے مہاتما, اور یہ انشاءاللہ سب کا ایسی تیسی کرے گا. اکیلا ادھر مہاتما ہے اور دوسرے پاسے پوری سیاسی پارٹیاں, وہ ایک جو بیانیہ ان کو گھڑ کے دے دیا گیا ہے اور مسلسل اس بیانیوں کو سیمنٹ کیا جاتا ہے, اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے, اس کو اور مضبوط بنایا جاتا ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر. ان کے جو یوٹیوبر ہیں وہ سینکڑوں کے حساب سے, تھوک کے حساب سے جو ہے وہ ویڈیوز کرتے ہیں اور وہ ویڈیوز جو ہیں وہ ملینز میں دیکھی جاتی ہیں. اگرچہ ان ملینز کے اندر بوٹس بھی ہوتے ہیں, کمپیوٹر جنریٹڈ رسپانس بھی ہوتے ہیں. اور مطلب کہ یہ کتنی خوفناک بات ہے خاص طور پہ ٹویٹر کے حوالے سے. میرا خیال ایلن مسک صاحب ٹویٹر کے ہیں یا یوٹیوب کے ہیں؟ میرا خیال ٹویٹر کے ہیں. حالانکہ ہونا تو ان کو یہ یوٹیوب کے حوالے سے یہ بات کرنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم نے ایک اسپیشل اپنے ان کا ٹویٹ چھپا آیا میری نظر سے گزرا. انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہم جو ہیں وہ اس کے اوپر قابو پا چکے ہیں, ہم نے اپنی بورڈ کے سامنے ایک سب سے جو پرپوزل پیش کی ہے اس کے اوپر ملینز آف ڈالر لگیں گے کہ یہ جو بوٹس ہیں, یہ جو کمپیوٹر جنریٹڈ رسپانسز جو ہیں اس وقت ہماری ایپ کے اوپر, ان کو ٹوٹلی ایلیمینیٹ کر دیا جائے. اور یا تو ہم ان کو ایلیمینیٹ کر دیں گے یا اس لڑائی میں مر جائیں گے, جان سے گزر جائیں گے. یہ اتنے سٹیٹمنٹ خوفناک ہے جس سے لگتا ہے کہ ان کے جو ایپ ہے جو کہ اس وقت دنیا کے بڑے ایپس میں شمار ہوتا ہے, میں ٹویٹر کی بات کر رہا ہوں, وہ اس کی انتظامیہ اس کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کے حوالے سے کتنی ایک پریشان ہے. تو یہ تھی کچھ چیزیں میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں, آپ بھی دیکھیے. اور خاص طور پہ لڑائی بہت ضروری تھی اس لیے بھی کہ جب آپ اکٹھا نہیں کر سکے وہ کیا کرنا چاہیے کراؤڈ,
تو اب کوئی نہ کوئی ایشو تو بنانا تھا نا جس کی باعث یہ جلسہ ڈسکس ہو. تو یہ بنیادی طور پہ یہ ایشو ڈسکس کر چکے ہیں. وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ ایک بے شرم شخص کی ایک جگہ کے اوپر درخت اگایا تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم چھاؤں میں بیٹھا کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ والی نسل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے اس بیماری سے، یہ جو زومبیزم ان کے اندر اودھ کر آیا ہے، اور آپ کو آسانیاں عطا کرے.